تو آج ہم ان ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں جو ٹخنوں سے نیچے لباس پہننے کے اسلامی حکم پر بات کرتے ہیں۔ عام خیال تو یہی ہے کہ یہ بالکل منع ہے، لیکن کیا یہ اتنا سیدھا معاملہ ہے؟ آج جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ اس میں ایک بہت اہم پہلو ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ جی بالکل۔ آج کی گفتگو کا مرکز ہی ایک خاص مذہبی ہدایت کے پیچھے کی اصل وجہ یعنی علت کو سمجھنا ہے۔ علت سے مراد وہ بنیادی سبب یا منطق ہے جس پر کوئی حکم بیس کرتا ہے، اور یہاں خاص طور پر ہم تکبر کے کردار کو دیکھیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ممانعت خود لباس کی لمبائی کی وجہ سے ہے یا اس کے پیچھے چھپی نیت یعنی تکبر کی وجہ سے؟ اور جب ہم اس حوالے سے مستند روایات دیکھتے ہیں جیسے صحیح بخاری اور سنن ابی داؤد میں، تو ایک واضح تعلق نظر آتا ہے۔ ان میں تکبر اور غرور کی وجہ سے کپڑا زمین پر گھسیٹنے سے منع کیا گیا ہے، چاہے وہ شلوار ہو، تہبند ہو یا کوئی اور لباس، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بھی ذکر ہے۔ اس کا تھوڑا پس منظر سمجھنا بھی اہم ہے۔ پرانے زمانے میں خاص طور پر عرب معاشرے میں لمبے زمین پر گھستے ہوئے کپڑے پہننا وہ اکثر ایک سٹیٹس سمبل ہوتا تھا، مطلب دولت، سماجی حیثیت اور تکبر کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے اس ذہنیت کو اور اس کی ظاہری علامات کو ختم کرنے پر زور دیا، تو یہ صرف لباس کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ اس سے جڑی سماجی اور نفسیاتی کیفیت کا بھی تھا۔ اچھا، اسی نقطے کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ والی مشہور حدیث جو صحیح بخاری میں ہے وہ بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ان کا تہبند کبھی کبھی بے دھیانی میں ٹخنے سے نیچے لٹک جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ اس سے تو بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ اصل مسئلہ تکبر کی نیت ہے۔ جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکم مشروط ہے۔ اس منطق کو مزید واضح کرنے کے لیے وہ والد اور دھوپ کے چشمے والی مثال دیکھیں۔ اگر والد کہیں کہ بھئی جو بچہ دھوپ میں کالا چشمہ نہیں پہنے گا اسے کھانا نہیں ملے گا، اب اگر کوئی بچہ رات کو بھی چشمہ لگا کر گھومے تو وہ حکم کی اصل وجہ یعنی دھوپ سے بچاؤ اس کو نہیں سمجھ رہا ہے نا، وہ تو بس ظاہری حکم پر عمل کر رہا ہے۔ اسی طرح ٹخنوں سے نیچے لباس کی ممانعت کا حکم وہ تکبر کی شرط کے ساتھ آیا ہے۔ اس شرط کو نظر انداز کر کے اسے مطلق سمجھنا وہ حکم کی روح کو نہ سمجھنے والی بات ہے۔ اور یہ اصول صرف پاجامے یا تہبند تک ہی محدود نہیں ہے، ٹھیک؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ اگر قمیض یا امامہ یعنی پگڑی وہ بھی تکبر کے ساتھ لمبی پہنی جائے یا زمین پر لگے تو اس پر بھی وہی وعید لاگو ہوتی ہے۔ سنن نسائی وغیرہ میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ یعنی اصل مسئلہ کپڑے کی قسم نہیں بلکہ پہننے والے کی نیت اور انداز ہے۔ یہاں ایک اہم سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ اگر صحابہ کرام جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ متکبر نہیں تھے تو پھر عمومی طور پر لباس ٹخنوں سے اوپر رکھنے کی ہدایت کیوں ملتی ہے؟ دیکھیں، اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات کسی بری سماجی روایت یا علامت کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ایک عمومی حکم دیا جاتا ہے تاکہ وہ رویہ معاشرے سے بالکل ختم ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پر کرونا کے دنوں میں سب کو ماسک پہننے کا کہا گیا تھا، ہے نا؟ چاہے کسی کو فوری خطرہ محسوس ہو رہا ہو یا نہیں، مقصد تھا اس وبا کو پھیلنے سے روکنا۔ اسی طرح یہاں مقصد تکبر سے جڑی اس علامت کو ختم کرنا تھا۔ اور یہ نقطہ بھی اہم ہے کہ کچھ روایات میں شاید تکبر کا ذکر اس لیے نہیں ملتا کہ اس وقت کے معاشرے میں یہ بات اتنی واضح تھی، اتنی انڈرسٹوڈ تھی کہ اسے بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آج پولیس کسی کو کہے ماسک پہنے تو وہ پوری کورونا کی تاریخ نہیں بتائے گا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ ماسک کیوں پہننا ہے۔ سیاق و سباق سے بات واضح تھی۔ بالکل، جب ایک چیز معاشرے میں معلوم ہو، اس کی وجہ واضح ہو، تو ہر بار پوری تفصیل دہرانا ضروری نہیں ہوتا، سننے والے سمجھ جاتے ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ بنیادی نقطہ جو فراہم کردہ مواد کی روشنی میں سامنے آتا ہے وہ یہی ہے کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑے لٹکانے کی ممانعت کا تعلق بنیادی طور پر تکبر کی شرط سے ہے۔
اگر تکبر شامل نہ ہو تو وہ سخت وعید کا اطلاق اس طرح نہیں ہوتا، جیسا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سے بالکل واضح ہے۔ جی ہاں، اصل توجہ باطنی کیفیت یعنی تکبر پر ہے۔ اسلام میں تکبر بذات خود ایک انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اگرچہ تاریخی طور پر لباس کی لمبائی اس تکبر کی علامت بن گئی تھی، لیکن اصل مذمت اس اندرونی کیفیت کی ہے۔ ظاہری عمل اپنی جگہ اہم ہے، لیکن اس کی قدر و قیمت کا تعین وہ بڑی حد تک نیت اور باطنی حالت سے ہوتا ہے۔ اور آخر میں ایک نقطہ جس پر شاید غور کیا جا سکتا ہے، جب ہم کسی حکم کے پیچھے موجود علت یا وجہ کو سمجھ لیتے ہیں، جیسے یہاں تکبر پر زور، تو یہ ہمارے عمل اور ہماری سوچ پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ کیا یہ ہمیں صرف ظاہری پابندی سے آگے بڑھ کر اپنی نیتوں کا، اپنی اندرونی کیفیات کا زیادہ گہرائی سے جائزہ لینے کی طرف مائل نہیں کرتا؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر یقیناً مزید سوچا جا سکتا ہے۔